چوہدری صاحب یہ بتائیے کہ جہانگیر ترین گروپ یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ ایس ایچ او کے ذریعے یہ قابو آ جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صابر شاکر صاحب وارث شاہ جو گئے سو نہیں مڑتے، لوگ سانوں آمنا پال دے نے. جو انہوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی کا نقصان کرنا تھا جہانگیر ترین گروپ نے وہ کر دیا ہے. اب حکومت اس کو سروائیو کر جائے، عمران خان اپنی بہتر حکمت عملی کے ذریعے ان کو کچل دیں یا ان کو کمپرومائز کے ذریعے ساتھ ملا لیں. یہ اٹ از میٹر آف ٹائم. میں نے بار بار کہا ہے اور ریپیٹڈلی اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی یادداشت کمزور ہے کہ فی الحال جن کو تقیہ کیا ہوا تھا نا، آپ کے دوست بھی آئے شو میں بھی اور پھر وہ پھنسے ہوئے ابھی وضاحتیں دے رہے ہیں جی کہ جی وہ پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے اور رنگ روڈ کے وجہ سے 40 میل والی چیز جو ہے وہ 40 کلومیٹر جو ہے 65 کلومیٹر ہو رہا ہے اور فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. تو ان کو میں نے خبر دی تھی اور ابھی دوبارہ دے رہا ہوں، اور جنہوں نے نوٹ نہیں کیا کر لیں کہ فوج اور حکومت دونوں ملکی مفادات کو آگے رکھ کے اکٹھے چل رہے ہیں اور چھوٹے موٹے پرابلم چلتے رہیں گے، لیکن عمران خان حکومت کو ہٹانے کا وہاں کوئی دور دور تک نہ منصوبہ ہے، نہ ارادہ ہے، اور نہ وہ فوج ان قسم کی چیزوں میں پڑھنا چاہتے ہیں. اور جن کی یہ وشفل تھنکنگ ہے وہ مطلب گھوڑے کوئی خواہشہ گھوڑے ہوں تو پیدل نہ پھرتے، کوئی بھی پیدل نہ پھرتا. سو آئی ہیو میڈ اٹ کلیئر. تو جو لوگ کل پرسوں گالیاں دی، کل پاؤں پڑ گئے، آج دوسرے پاؤں پڑ گئے، لیکن یہ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کے اندر ہی، جیسے آپ کو میں نے پہلے بھی کسی وقت بتایا تھا کہ ہندو آیا تھا یہاں تو اس نے کہا مسٹر غلام حسین میں ہماری دادی وہ پنجابی دادی کہندی سی کہ اچار چ کیڑے باہروں نہیں آتے. جی ہاں، یہ پی ٹی آئی نے انے کیڑے پیدا کر لے رہے اپنے آپ ہی. آج ایک صوبائی وزیر کہہ رہا ہے کہ ہم مرکزی وزیر کو جوتے پڑنے چاہیے. مرکزی وزیر کہہ رہا ہے جی وہ انہی کی پارٹی کا ایم پی ایز ہے. یعنی کل جس وقت وہ بات فرما رہے تھے جی ہاں، فیصل واؤڈا صاحب کہ یہ ایک تھانے دار کی مار، یار یہاں تھانے داری چل رہی ہے ملک میں، کیا جمہوریت ہے پھر؟ یہی تو اپوزیشن الزام لگاتی ہے کہ یہ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، حالانکہ نہیں ہو رہی. جن کے خلاف کوئی ایویڈنس ہوتا ہے انہی کے خلاف پروسیڈنگز ہو رہی ہیں. اس میں چوہدری صاحب ایک بات تو کلیئر ہے کہ آپ بھی اس کے چشمدید گواہ ہیں کہ اگر یہ کوئی کہہ رہا ہے یا سمجھ رہا ہے یا یہ کانسپریسی اس پہ کام کر رہا ہے کہ ملٹری لیڈرشپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ وہ کوئی حکومت گرانے میں کسی کی مدد کرے گی، تو ایسا پاسبل نہیں ہے. کیا وہ ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں. وہ آئین اور قانون کے تحت اپنا کردار ادا کریں گے اور اس سے نہ ایک قدم آگے جائیں گے نہ ایک قدم پیچھے ہٹیں گے. یہ تو ایک کلیئر ہے. باقی رہے پولیٹیکل ایشوز، پولیٹیکل نہیں اس میں ایڈ کر لینا. جی بالکل آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، آئی اپریشیٹ. اس میں ایڈ کر لیں. انہوں نے کہا جدھر جدھر جہاں جہاں حکومت کو سیاسی استحکام اور اقتصادی ترقی کے لیے اور ملکی دفاع کے لیے فوج کی ضرورت ہوگی ہم ساتھ دیں گے بالکل آئین اور قانون کے تحت. بالکل ایسا ہی ہے. باقی جہاں تک ہے کہ پولیٹیکل یعنی کہ پاکستان تحریک تھا ورسز اپوزیشن، پی ٹی آئی کے اندر کے مسائل، ان کو پولیٹیکل ایشوز کو، پولیٹیکل اینیمیز کو فیس کرنا، ان کو قابو کرنا، ان کو کنٹرول کرنا، یہ سارا کام گورنمنٹ کا ہے اور ادھر اپوزیشن کا ہے، اور اس میں وہ نہیں آئیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے معاملات کریں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے جو صاحب کہ اس وقت جو سچویشن ہے ایسٹرن بارڈر ابھی تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا ہے، مشرقی ہماری سرحدیں، اور اس میں بھی کیا کہنا چاہیے واشنگٹن نے کو ضرورت ہے اس وقت پاکستان کی ویسٹرن بارڈر پہ افغانستان میں. وہ معاملہ کافی یہ 2021 جو ہے بہت کروشل ایئر ہے، کیونکہ انخلا ہونا ہے اور ادھر تشدد کو بھی روکنا ہے، ادھر معاملات کو بھی کنٹرول کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں امریکہ کا، رشیا کا، چائنا کا پورا ہے کہ جی
اس خطے میں ڈسٹیبلٹی نہ ہو اور فسادات دوبارہ نہ ہوں. تو اس لیے ملٹری لیڈرشپ اس طرف لگی ہوئی ہے اور ان کی اچھا، پرائیورٹی آپ وہ ہے. سوال کروں تو آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ جی بتائیں. صابر شاکر صاحب، میں نے کہا کہ سٹیٹس کو پر سب کا اتفاق ہے. اگر آپ عوام میں اپنی پا باقی چکا لیں، یعنی وہاں آپ کی حمایت نہ رہے، جیسے کہ بائی الیکشنز کے ذریعے بھی کئی جگہ سامنے آیا اور لوگوں کی باتوں سے بھی لگتا ہے عام آدمی سے، اور اگر آپ اسمبلی میں اپنے بندوں کو خوش نہ رکھ سکیں اور آپ صوبے میں حکومت جو ہے اس کو اعتماد نہ دلوا سکیں، تو اس صورت میں آیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ کی کسی مدد کے قابل رہ جائے گی یا وہ پھر بھی آپ کا ساتھ دے سکے گی؟ اس کا آپ نے اپنے تجربے اور ذہانت سے جواب دینا ہے. چودھری صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل گورنمنٹ اگر اپنے ہی مسائل سے اپنے ہی بوجھ تلے دب جاتی ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے، خاص طور پہ ملٹری ادارے جو ہیں، وہ کوئی اپنا فیور کریں گے. اس سینس میں فیور کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہیں گے جناب نہیں یہ نہیں کرنا، یہ کریں، یہ نہیں کرنا، یہ کریں. یہ چیپٹر بہت کلوز ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو آئین اور قانون کے تحت ہمارا کام ہے ہم وہ کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ یہ وہی ہوگا. اس لیے اب اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نواز وہ بھی اب وہ والا مریم صفدر صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کا وہ سٹیٹمنٹس اب نہیں رہے جس میں وہ ہر طرف فائرنگ کرتے تھے اور پنڈی کو رگیدتے تھے. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ میرا جو اپنا اندازہ ہے وہ ہے کہ اب سیاسی میدان ہے، سیاسی گھوڑے ہیں، اپنی لڑائی خود لڑیں، سنبھالیں. لیکن دوسری جانب اب یہ پاکستان کا کلچر ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جب بھی کوئی اس طرح کی معاملات ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی پیچھے ہوتا ہے. اب ایک دانش مندی اور حکمت کی بات ہے، آپ بھی سمجھدار ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا جو ہے یک لخت تمام محاذ کھولنا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دانش مندی ہے؟ کیونکہ بتدریج آپ نے اصلاحات ریفارمز لانی ہیں، بتدریج آپ نے مافیاز کو کنٹرول کرنا ہے، پہلے 1 پھر 2 پھر 3. عمران خان صاحب کی زبان میں اگر آپ بیک وقت سارے محاذ کھول لیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ خود بھی مسائل میں الجھنا چاہتے ہیں. جی صابر شاکر صاحب، میں نے کہا کہ I must compliment you on your arguments، لیکن میں اگر یہ کہوں ایک بڑا پلس تو عمران خان کے موجود ہے کانسٹنٹ ایز پرائم منسٹر، ایز لیڈر، ایز پی ٹی آئی چیئرمین، کہ ان پر ذاتی طور پر کوئی کرپشن کی انگلی نہیں اٹھا سکتا. بعض ترجمان دوسری پارٹیوں کے جو مرضی کہتے رہے، nobody cares about it. لیکن اگر عوامی سطح پر کوئی بڑا پلس آپ کریٹ نہیں کرتے، میں دوبارہ کہوں گا، اگر عوامی سطح پر کوئی بڑا پلس آپ کریٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر کسی نے رشتہ داری نہیں کی ہوتی. ہر کوئی اپنا سیاسی اور عوامی مستقبل دیکھتا ہے اور اسی کی لائٹ میں یعنی وہ اپنے مخالفانہ جھنڈے اٹھا کے باہر نکلتا ہے، ورنہ کسی کو ضرورت ہوتی. آپ نے کون سا بڑا پلس کریٹ کیا ہے مجھے آپ بتا دیں صابر شاکر صاحب. اچھا جی، خان صاحب آج بھی میں تقریر ان کی سن رہا تھا، ان کے جو پلس ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے پلس پوائنٹس یہ ہیں کہ میں نے ہیلتھ کارڈ پورے صوبہ خیبر پختونخوا کو، ہر شہری اس وقت ہیلتھ انشورنس رکھتا ہے. 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہے. چودھری صاحب یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اور پھر یہ 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی اویل ہو سکتی ہے، گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی، اور ملک بھر میں کسی بھی ہاسپٹل میں. پنجاب کا انہوں نے کہا ہے کہ اس سال کے آخر تک پنجاب میں بھی تمام خاندان جو ہیں وہ ہیلتھ کارڈ، صحت کارڈ ان کو دے دیا جائے گا، اور ان کو بھی ہیلتھ انشورنس مل جائے گی 10 لاکھ کی. اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے
اور ہیلتھ سیکورٹی شہریوں کو مل جاتی ہے اور وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے علاج کروا سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے. پھر ایک وہ کام کر رہے ہیں کسانوں کا, کسان کارڈ, وہ بھی کسان کارڈ کو بھی کسانوں کو بھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ 65% آبادی ہے ہماری دیہاتوں میں اور جو کاشتکاری کے پیشے سے منسلک ہیں, اگر وہ یہ کام بھی کر جاتے ہیں تو پھر ہر گھر میں انہوں نے اپنی جو کہنا چاہیے پی ٹی آئی کا ووٹر اور سپورٹر تو وہاں پہ پہنچا دیا. اب اس کے بعد ہے پھر ایک اور کام کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ایک راشن کارڈ ہوتا تھا ایک, اس میں اب وہ اگلے فیز پہ جو سبسڈی دینا چاہتے ہیں وہ ٹارگیٹڈ لوگوں کو, یعنی کہ وہ کہتے ہیں نادرا کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, ڈیٹا بیس میں ریکارڈ موجود ہے, احساس پروگرام کے تحت ہمارے پاس تفصیلات موجود ہیں, ہم سبسڈی دیں گے مخصوص خاندانوں کو. تو وہ یہ کام 2021 میں کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ ہر گھر میں ہیلتھ کارڈ, کسان کارڈ اور ایجوکیشن کے معاملے میں بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں, یہ ساری چیزیں پہنچ جاتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کا بڑا پلس پوائنٹ ہوگا. وہ بڑے بڑے کاموں کی طرف ابھی نہیں دیکھ رہے, وہ ڈیولپمنٹ ترقیاتی فنڈ, کیونکہ ابھی جو پنجاب میں آپ کی گفتگو چل رہی ہے کہ جناب ان کے تحفظات دور کریں, بزدار صاحب کے ساتھ میٹنگ کی باتیں ہو رہی ہیں, کچھ انڈائریکٹ رابطے بھی ہو گئے ہیں اور گروپ بھی ملے گا, تو اس میں بجٹ میں یہ بھاری بھرکم ترقیاتی فنڈز دیے جائیں گے ان کو, جس کے بعد معاملہ ٹھنڈا کیا جائے گا بجٹ تک. لیکن دوسری اطلاع یہ بھی ہے کہ بجٹ کے بعد پھر ذرا کام میں تیزی آئے گی اور گو سلو کی پالیسی ذرا رک جائے گی. جہانگیر ترین صاحب, کل سے اب تک کا جی جو سچویشن ہوئی وہ ذرا ہم آپ کو دکھاتے ہیں, ذرا سنائیے گا جی. ذرا ٹاپ گیئر پہ درجہ حرارت فل تھا, پھر آہستہ آہستہ نیچے آیا گیا, ذرا سنائیے جی. باقاعدہ سب نے قرآن پہ حلف لیا کہ ہمارا جینا مرنا اکٹھا ہے. وہاں پہ پھر حلف بھی ہوا جو سب لوگوں نے دیا, جن میں میں بھی شامل تھا, ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا لی. قرآن پاک پر حلف ہوا کہ جہانگیر ترین میرے بھائی بالکل نہیں لیا, بالکل قرآن شریف کو بیچ پہ نہیں لایا. قرآن پہ کوئی حلف بھی اٹھایا؟ نہیں بالکل نہیں. آپ نے بھی قرآن پہ حلف لیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں اب آپ؟ جی سب لوگوں نے حلف لیا. جی وسیم بھائی, اگر آپ کل والی ریکارڈنگ دوبارہ میری چلائیں, قرآن پاک والا لفظ میں نے یوز نہیں کیا. یہ دیکھ لیا جی آپ نے, یہ تھا حلف کا کہ حلف ہوا, عہد ہوا, قرآن پاک پہ ہوا, نہیں ہوا. اس کے بعد ذرا تھوڑے سے دھیما مزاج آیا, لیکن دھیما مزاج ہونے کے ساتھ ہی فیصل واڈا صاحب نے کیا کہا. آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں, آپ کی وجہ سے حکومت پنجاب کی چل رہی ہے, آپ حکومت روک دیں اور گرا کے دکھا دیں. بڑی بڑی باتیں ہم کیوں کریں آپس میں کہ میں تگڑا ہوں اور آپ تگڑے, جی صبح کریں, ابھی کریں. اس پوری گروپ کی ایک ایس ایچ او کی مار ہے, ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, ایک ایس ایچ او کی مار ہے جی. میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا زیادہ کر گئے ہیں. ایس ایچ او اتنا کام نہیں ہوتا, جب اتنا بڑا گروپ تشکیل پا جائے تو پھر اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنا پڑتا ہے, جیسا کہ آج ہینڈل کرنے کی کوشش کی گئی. شیخ رشید صاحب بھی. جہانگیر ترین کا جو بھی ہے گروپ ہے وہ عمران خان کو ووٹ دے گا بجٹ میں, اور سنا میں نے کہ 24 کو نثار حلف اٹھا رہا ہے, اور جہانگیر ترین کے گروپ میں مجھے اتنا سا بھی شک نہیں ہے کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے. علی ظفر صاحب کی رپورٹ جی. شیخ رشید صاحب. عمران خان نے بھی کہا کہ علی ظفر ٹھیک ہے, یہ بھی شام کو کہہ رہے تھے علی ظفر ٹھیک ہے, تو کٹی کٹا مکاؤ ختم کرو, دونوں علی ظفر پہ متفق ہیں, تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے. اس کے بعد جناب یہ تو علی ظفر صاحب تک ہو گیا معاملہ. چوئی صاحب, علی ظفر صاحب نے آج ملاقاتیں بھی کیں اور رپورٹ بھی تیار کر رہے ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ علی ظفر صاحب کلین چٹ دے دیں گے جہانگیر ترین صاحب کو, یا پھر علی ظفر صاحب تو انہی کے وکیل رہے ہیں محترم. یہ
شوگر مل جن کے اوپر چارجز ہے نا، معاف کرنا، علی ظفر کے والد سے میرا بڑا تعلق ہے، نہیں علی ظفر صاحب بھی بہت اچھے انسان ہیں، نیاز مندی ہے، لیکن میں تو حقائق کی بات کر رہا ہوں۔ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، لوگ بھیج دیتے ہیں جی فلاں فلاں کیس میں یہ ان کے وکیل ہے، ان سے آپ کون سا انصاف توقع کریں گے؟ جی بھائی وہ تو پہلے ہی ان کو صلح صفائی سے معاملہ رفع دفع ہو رہا تھا ایف آئی اے میں، تو ان کو پرسوں پھر انہوں نے اعلان جنگ کیوں کیا؟ میں آپ کو کل بھی بار بار آپ کے ان کے جو صاحب آئے ہوئے تھے، یعنی وہ نوانی صاحب، میں ان کو بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اس طرح ایک پارٹی کے اندر آپ گروپ بھی ہوتے ہیں، لائکس ڈس لائکس بھی ہوتی ہیں۔